क्या वाकई सूरह अल-बकरा पढ़ने से ज़िंदगियां बदल जाती हैं या सिर्फ ये कहानियां हैं? आज मैं आपको फिर से ऐसे 7 वाक़यात सुनाने जा रही हूँ जो लोगों ने कमेंट करके खुद बताई, जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा बल्कि मजबूत हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी मोमिना बहनों भाइयों, आप सबको मेरा दिल से सलाम और मेरी अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि ये वीडियो सुनने वाला हर दिल सुकून पाए, हर परेशानी दूर हो और सूरह बकरा की बरकत से उसकी ज़िंदगी को रोशनी मिले। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हम बात करते हैं अल्लाह के उस कलाम की जिसमें ऐसी ताकत है जिसे समझकर इंसान रो भी पड़ता है और मुस्कुराता भी है। सोच कर देखिए किससे किससे लोग बिल्कुल टूट चुके होते हैं, घरों में लड़ाइयाँ, रोजी बंद, बेचैनी, डर, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ एक चीज पकड़ी, सूरह बकरा, तो धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। किसी का घर में सुकून वापस आ जाता है, किसी को रोजी में बरकत आ जाती है, किसी के दिल से डर निकल जाता है और अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है। किनकी बीमारियां चली जाती हैं, किनकी बैठी हुई बेटियों के रिश्ते आ जाते हैं। और ये सब पढ़कर, ये देखकर दिल सिर्फ ये कहता है कि बेशक अल्लाह के कलाम में ताकत है, बस जरूरत है यकीन की, सब्र की और वसवसों को झटक देने की। और अब मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ सूरह बकरा की 7 हैरत अंगेज वाक़यात, हैरत अंगेज मिरेकल स्टोरीज, जो शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दें। और साथ ही मैं आप सबको अपना होम टूर करवाती हूँ, वो घर जो मैं अब छोड़ने वाली हूँ। और मेरे लिए भी ये सब मुमकिन सूरह अल बकरा की वजह से हुआ, अल्लाह के कलाम की ताकत की वजह से ही हुआ। वो घर जिसमें मैंने जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा है। तो वीडियो भी देखिए और लोगों की बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरीज भी सुनिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए मेरी प्यारी बहनों भाइयों, ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इस घर की दीवारों ने मेरी बहुत सी खुशियाँ भी देखी हैं, मेरे आंसू दुख भी देखे हैं और मेरी बहुत सी दुआएं भी सुनी हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब जिंदगी में बहुत मुश्किलात थी। कभी कभी इंसान को लगता है कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है। लेकिन मुझे भी उस वक्त एक चीज ने संभाला और वो था अल्लाह पर यकीन। मैंने सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू की और अल्लाह से दुआ करना शुरू की। कभी रात को उठकर दुआ की, कभी सजदों में, कभी आंसुओं के साथ अल्लाह से बात की। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, जब बंदा सच में अल्लाह पर भरोसा करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ये ईद का दिन था कल और बच्चे गांव गए हुए थे ईद मनाने और घर खाली था। तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लूं और आप सबके साथ ये वीडियो भी लोगों के तजुर्बे, लोगों की मिरेकल स्टोरीज के साथ शेयर कर दूं। और आज मैं इस घर को देख रही हूँ तो मुझे वो सारी दुआएं याद आ रही हैं जो मैंने यहाँ मांगी थी। और देखें भी और मेरे लिए दुआ भी करें कि मेरा घर इंशाअल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह जल्दी मैं आप सबके साथ वो घर भी शेयर करने वाली हूँ, उस घर की भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसका काम तकरीबन 6 मंथ तक रुकता है। आप सब दुआ करें कि जल्दी वो घर भी कंप्लीट हो जाए। आज जब मैं इस घर को देख रही हूँ तो मुझे वो सारी दुआएं याद आ रही हैं जो मैंने यहाँ मांगी थी। इस घर के एक एक कोने में बैठकर मैंने कुरान पढ़ा, इसी घर में बैठकर मैंने आप सब के लिए दुआएं की। और आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई चीज़ नामुमकिन लग रही है तो अल्लाह पर यकीन मत छोड़िए, क्योंकि मेरे लिए भी ये सब नामुमकिन था। क्योंकि ये जो घर है ये हमने नया खुद बनवाया था। इस घर में हम भी हिस्सेदार थे और जो हिस्से से बनती है वो अलग होना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह के कलाम की ताकत से ये भी सब मुमकिन हो गया। तो आप सब भी अल्लाह पर यकीन रखें, जो जो दुआएं मांगते हैं सब कुछ मुमकिन है अल्लाह के आगे। उस पर यकीन रखें कि वक्त पर देता है जो वक्त आपके हक में बेहतर होता है, क्योंकि जब अल्लाह चाहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब इस घर का छोटा सा टूर भी करवाती हूँ ताकि ये यादें हमेशा के लिए मेरे और आप सबके पास रह जाएं। चलिए शुरू करते हैं वो 7 मिरेकल स्टोरीज और अपने दिल को तसल्ली दें कि क्या वाकई सूरह बकरा पढ़ने से सब कुछ मिल जाता है या ये सिर्फ बातें हैं।
تو اس بات کا یقین کرنے کے لیے سنیے یہ اسٹوریز۔ 7 ایسے سچے واقعات سنانے جا رہی ہوں جنہیں سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور مطمئن بھی ہو جائے گا کہ سورہ بقرہ اللہ کا کلام صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگیاں بدلنے والی حقیقت ہے۔ سوچئے، جب انسان تھک جاتا ہے، دعائیں کر کر کے بھی کچھ نہیں ملتا، گھر میں لڑائیاں، روزی بند، بے چینی، تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان سورہ بقرہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کے کلام کو پکڑ لیتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن وہ کہتا ہے، جو مانگا تھا الحمدللہ سب مل گیا، میں نے پھول مانگا تھا اللہ نے باغوں کے باغ عطا کر دیے۔ تو چلیے اب سنتے ہیں سورہ بقرہ کے 7 حیرت انگیز واقعات۔ سب سے پہلے ایک بہن لکھتی ہیں جو بہت گہری بات لکھتی ہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ پریشانی میں بھٹک جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ ایسے خاص پیارے بندے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس بہن نے لکھا ہے، اللہ سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ میں بہت طاقت ہے۔ میں اپنے سسرال میں اتنا پریشان تھی کہ کیا بتاؤں۔ میں نے بڑی مشکل سے نماز شروع کی، پھر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ بہت مشکل سے ٹائم ملتا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے پورا دن پڑھتی تھی۔ بچہ چھوٹا تھا بہت، اللہ نے بہت مدد کی، اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ بہت حالات بدلے، اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اولاد نرینہ کے لیے یقیناً اللہ سنے گا۔ یہاں پر انہوں نے یقین کی بات کی ہے کہ ضرور سنے گا۔ یہی یقین ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے اور بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کمنٹ، وہ کہتی ہیں، السلام علیکم، بے شک آپ کی ہر بات صحیح ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے اللہ کی لذت پیدا ہوتی ہے۔ میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہی ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں اس کی تعریف میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، میرے گھر کے سارے مسئلے حل ہوئے۔ نمبر 3 پر ہے، ایک بہن لکھتی ہیں، یہ بہت اچھی صورت ہے، دل کے یقین سے پڑھو۔ میں نے پڑھی 1 سال پورا، اللہ نے وہ دیا جو سوچا بھی نہیں تھا، بہت اچھا نصیب ہوا، ماشاءاللہ۔ جو بھی پڑھتے ہیں یقین کے ساتھ، ان کے آپ کمنٹ دیکھیں گے، یہی یقین ہے، یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ اتنا اللہ نے دیا کہ سوچا بھی نہیں تھا، سبحان اللہ۔ نمبر 4 پر ہے، الحمدللہ میں نے بھی سورہ بقرہ کے فائدے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی برکت سے مجھے اولاد عطا کی۔ دیکھیں، بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں لکھتی ہیں بے اولاد ہیں کئی سالوں سے، جو مایوس ہو چکی ہیں، ان کے لیے یہ مثالیں ہوتی ہیں۔ انہی کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں، ہم بھی بے اولاد تھے کافی سالوں سے، لیکن یقین کے ساتھ جیسے ہی سورہ بقرہ پڑھی، اللہ کا کلام پڑھا، تو اللہ پاک نے ہمیں اولاد عطا کی۔ تو دیکھو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اسی یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ ہم اس ذات سے مانگ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں جو اللہ نہ کر سکے۔ اور آگے لکھتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آپ جو مانگو گے سب ملے گا انشاءاللہ، بالکل جو مانگو گے سب ملے گا، یہی یقین ہے۔ نمبر 5 پر ہے، یہ تو سچ ہے کہ سکون ملتا ہے اور پڑھنے کا مزہ بھی بہت آتا ہے۔ بالکل، یہ جو معجزہ ہے نا، جو پڑھنے کا مزہ، اللہ سے جڑنے کا مزہ، یہ زندگی میں اگر آ جائے تو پھر جو آپ مانگتے ہیں اس چیز کی بھی طلب نہیں رہتی۔ لیکن اللہ پاک وہ ذات ہیں، وہ عظیم شان والے ہیں کہ جو مانگو وہ تو عطا کرتے ہیں، بلکہ اپنی محبت، اپنی لذت اللہ پاک انسان کو چکھا دیتے ہیں، قرآن پاک سے جوڑ دیتے ہیں، اپنے قریب کر دیتے ہیں۔ میری نظر میں سب سے بہترین معجزہ تو یہی ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس طرح محسوس کیا ہے، اگر یہ لذت آپ کو محسوس ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب پایا ہے، تو میری نظر میں اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس اللہ سے آپ مانگتے ہیں وہ اللہ آپ کو وہ چیز تو دیتا ہے، بلکہ اللہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کا ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ نمبر 6 پر ہے، ایک بہن لکھتی ہے، گھر میں بالکل بے چینی تھی، امی اور ابو کی ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ ایون جب میری نانی امی کی ڈیتھ ہو گئی تو میرے ابو میری امی پر غصہ کرنے لگے، گھر کے سارے مسئلے ایک کے بعد ایک، لیکن سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد آج وہ کہتی ہے میرے گھر کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، I started in June 7th and now it's September 7۔ یہ کہتے ہیں، میں نے صرف ایک کام کیا، سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور پھر زندگی میں سکون آ گیا، جو مانگا سب مل گیا، شادی، گھر، جاب، پیسہ، اولاد، سکون، اور سب سے بڑی بات اللہ کا قرب مل گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اگر آج آپ پریشان ہیں تو یقین رکھیں
اللہ کی ذات آپ کی پریشانیوں سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ آپ اس سے مانگ کر تو دیکھیں، اسی یقین کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ۔ اللہ کے کلام سے جڑ کر تو دیکھیے، سورہ بقرہ پڑھ کر تو دیکھیے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے تجربے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں سب اسی لیے لکھتے ہیں کہ آپ سب باقی لوگ جو بھی پریشان ہیں، اللہ کے کلام سے جڑ جائیں اور اللہ سے مانگیں، پھر یقین کریں اور دیکھیں کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، ہمارے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے خود دیکھا ہے، اللہ سے مانگ کر دیکھا ہے۔ بے شک اللہ پاک سنتا ہے، وہ آپ کو دیتا ہے جو آپ مانگتے ہیں، بس وقت کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے۔ جو وقت آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اسی وقت پر آپ کو اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ اسی دوران جو آپ کو پریشانیاں آتی ہیں، جو تاخیر ہوتی ہے، جو آزمائشیں آتی ہیں، ان میں بھی آپ کے لیے ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اس وقت میں آپ کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے آنے والے وقت کے لیے۔ جو کچھ آپ کو اللہ پاک نے عطا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے، تاکہ آپ اس کے قابل بن جائیں جو آپ کو اللہ پاک نوازنے والے ہیں۔ تو اسی لیے پریشانی میں صبر رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ یہ وہ ذات ہے، اللہ کی وہ ذات ہے، اس کی وہ شان ہے، جس سے مانگو تو وہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک سے آپ مانگیں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اس کے پاس کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے کہ جب ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو آج سے ہی سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور یاد رکھو اللہ کا کلام کبھی خالی نہیں جاتا۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اپنا نام لکھیں، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے۔ اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے بھی آسانی کرے، جلد از جلد میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جاؤں۔ اور کمنٹ میں بتائیے میرا یہ گھر آپ کو کیسا لگا، جس میں میری زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔